بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم حدیث مرسل کے بارے میں سماعت کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سقط ظاہر کے اعتبار سے حدیث ضعیف کی جو 4 قسمیں بنتی ہے اس میں سے ایک قسم مرسل بھی ہے۔ مرسل حدیث کی شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر 2 تعریفیں ذکر فرمائی ہیں۔ نمبر 1، وَإِنْ كَانَ سُقُوطُ مِنْ آخِرِ السَّنَدِ فَإِنْ كَانَ بَعْدَ التَّابِعِيِّ فَالْحَدِيثُ مُرْسَلٌ وَهَذَا الْفِعْلُ إِرْسَالٌ۔ اگر راوی کا گھرنا آخر سند سے ہو، آخر سند کون سی ہوتی ہے؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث روایت ہو کر آ رہی ہے اس طرف جو سند ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں آخر سند۔ وَإِنْ كَانَ سُقُوطُ مِنْ آخِرِ السَّنَدِ، اگر راوی کا گھرنا آخر سند سے ہو، فَإِنْ كَانَ بَعْدَ التَّابِعِيِّ، اگر یہ گھرنا تابعی کے بعد ہو، یعنی تابعی کا ذکر ہے لیکن تابعی کے بعد جو راوی ہے اس راوی کا ذکر نہیں، اس طرح کہ تابعی اس شخص کا ذکر نہ کرے جس سے اس نے حدیث کو لیا ہے، بلکہ ڈائریکٹ حدیث کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دے، یعنی تابعی اپنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو واسطہ ہے اس واسطے کو حذف کر دے، اس کو ذکر نہ کرے، تو ایسی حدیث کو مرسل حدیث کہا جائے گا۔ فالحدیث مرسل، تو ایسی حدیث مرسل ہوگی۔ وَهَذَا الْفِعْلُ إِرْسَالٌ، اور یہ فعل یعنی تابعی کا اپنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان واسطے کو حذف کرنے والا جو فعل ہے اس فعل کو ارسال کہتے ہیں۔ کبھی کبھار صحابی بھی اپنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان واسطے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ مثلا بہت ہی چھوٹے صحابہ اکرام علیہم رضوان جنہوں نے ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث نہیں سنی، کسی صحابی سے حدیث سنی، تو اب وہ صحابی جس کی کم عمر تھی اس نے کسی بڑے صحابی سے حدیث کو سنا، لیکن حدیث بیان کرتے ہوئے وہ بھی ڈائریکٹ حدیث کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دیتے ہیں، تو ایسی مرسل حدیث جو ہے یہ ضعیف نہیں بلکہ بالاتفاق یہ حدیث متصل حدیث کے حکم میں ہے، اور اس کو مطلقاً مرسل نہیں کہتے بلکہ تقیید کے ساتھ مقید کر کے اس کو مرسل صحابی کا نام دیا جاتا ہے، اور بالاتفاق تمام ائمہ کے نزدیک مرسل صحابی مقبول ہے اور متصل حدیث کے حکم میں ہے۔ یہاں پر جو مرسل ہے مطلقاً مرسل جب بھی آئے گی تو وہاں مرسل سے مراد مرسل صحابی نہیں ہوگا بلکہ مرسل تابعی ہوگا، یعنی تابعی اپنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو واسطہ ہے اس واسطے کو ذکر نہ کرے تو ایسی حدیث کو مرسل کہتے ہیں۔ اس کی مثال مصنف فرماتے ہیں کقول التابعی، جیسا کہ تابعی کا کہنا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا۔ یہاں پر 2 باتیں قابل غور ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ مصنف نے کقول التابعی کہا، کقول التابعی، تابعی کا لفظ لے کر کیوں آئے؟ یہاں سے مرسل صحابی کو نکالنا مقصود تھا، کیونکہ جن صحابہ اکرام علیہم رضوان کی عمریں کم ہوتی تھیں اور انہوں نے کسی دوسرے صحابی سے حدیث سنی ہوتی تھی تو وہ بھی اپنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو صحابی کا واسطہ تھا وہ حذف کر دیا کرتے تھے، تو ایسی حدیث کو مرسل نہیں کہیں گے بلکہ مرسل صحابی کہیں گے۔ یہاں پر مصنف نے مرسل کی مثال میں کقول التابعی لا کر یہ بتا دیا کہ اگر صحابی یعنی مرسل صحابی ہو اور صحابی یہ کہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ اس نے اپنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان واسطے کو چھوڑ دیا ہو، پھر بھی مرسل صحابی کو مرسل نہیں کہیں گے، اور وہ مرسل صحابی جو حدیث ہے وہ ضعیف نہیں ہوگی بلکہ وہ متصل حدیث کے حکم میں ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ مصنف نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا، یعنی تابعی کا یہ کہنا کہ رسول اللہ نے فرمایا، یہ بطور مثال کے مصنف نے کہا
تابعی اگر یوں کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا تو پھر بھی اس کو مرسل کہیں گے، یعنی رسول اللہ کا قول ذکر کرنا یہ ضروری نہیں، چاہے قول ذکر کرے، چاہے فعل ذکر کرے، چاہے تقریر ذکر کرے، اصل یہ ہے کہ تابعی اپنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان واسطے کو حذف کر دے تو ایسی حدیث مرسل حدیث کہلائے گی۔ اب چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ذکر کرے یا فعل ذکر کرے یا تقریر ذکر کرے۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں پر مرسل حدیث کا دوسرا معنی بیان کر رہے ہیں۔ وقد یجیع عند المحدثین المرسل والمنقطع بمعنى والاصطلاح الاول اشہر۔ مصنف فرماتے ہیں کہ مرسل اور منقطع محدثین کے نزدیک کبھی ایک ہی معنی میں استعمال ہو جاتی ہیں، یعنی جو حدیث مرسل ہوتی ہے اس کو منقطع کہہ دیتے ہیں اور جو منقطع ہوتی ہے اس کو مرسل کہہ دیتے ہیں۔ والاصطلاح الاول اشہر، مصنف فرماتے ہیں پہلی جو اصطلاح ہے وہ زیادہ مشہور ہے اور اکثر محدثین کے نزدیک معتبر ہے۔ حکم المرسلی، مرسل کا حکم۔ مرسل حدیث کے حکم میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے، 10 سے زائد اقوال اس کے بارے میں منقول ہیں۔ جمہور محدثین کے نزدیک مرسل حدیث کا حکم توقف ہے، یعنی نہ تو جانب قبول کو جانب رد پر ترجیح ہوگی اور نہ جانب رد کو جانب قبول پر ترجیح ہوگی جب تک کہ دیگر دلائل کی وجہ سے ان دونوں میں سے کسی ایک کو دوسرے پر ترجیح حاصل نہ ہو جائے۔ وحکم المرسلی التوقف عند جمہور العلماء، اور مرسل کا حکم توقف ہے جمہور علماء کے نزدیک۔ لأنه لا يدرى أن ساکت ثقۃ أو لا، لأن التابعی قد يروي عن التابعی وفي التابعین ثقات وغیر ثقات۔ جمہور محدثین کے نزدیک حدیث مرسل میں توقف کیا جائے گا، اگرچہ تابعی کی عادت معلوم ہو کہ وہ صرف ثقہ راوی ہی سے ارسال کرتا ہے، پھر بھی جمہور محدثین اس حدیث کو قبول نہیں کرتے اور اس کی حدیث میں توقف کرتے ہیں۔ جمہور محدثین اپنے موقف پر دلیل یہ دیتے ہیں کہ اگرچہ یہ تابعی ثقہ راوی سے ارسال کر رہا ہے مگر یہ احتمال ابھی بھی باقی ہے کہ وہ ثقہ راوی جو ہے وہ ثقہ راوی کون ہے۔ اس کے اندر دو احتمال ہیں، یا تو وہ صحابی ہوگا یا وہ تابعی ہوگا۔ اگر وہ تابعی ہوگا تو پھر یہ احتمال ہے کہ وہ ثقہ ہے یا غیر ثقہ ہے۔ اگر وہ ثقہ ہے تو پھر احتمال یہ ہوگا کہ وہ تابعی کس سے روایت کر رہا ہے۔ پھر اس میں دو احتمال ہوں گے، یا تو وہ صحابی سے روایت کرے گا یا کسی اور تابعی سے روایت کرے گا۔ اب وہ جس تابعی سے روایت کر رہا ہے اس کے اندر پھر یہ دو احتمال دوبارہ لوٹ کر آ جائیں گے کہ وہ ثقہ ہوگا یا غیر ثقہ ہوگا۔ اگر وہ ثقہ ہوگا تو پھر یہ احتمال ہوگا کہ وہ تابعی کس سے روایت کر رہا ہے، وہی دو احتمال، یا تو وہ صحابی سے روایت کرے گا یا کسی تابعی سے روایت کرے گا۔ اگر کسی تابعی سے روایت کر رہا ہے تو پھر وہی احتمال لوٹ کر آ جائے گا کہ یہ تابعی ثقہ ہے یا غیر ثقہ۔ تو عقلاً یہ احتمال غیر متناہی حد تک چلا جائے گا، لیکن نفس الامر میں استقراء کے ذریعے جب علماء نے دیکھا کہ ایک تابعی دیگر تابعی سے کتنے واسطوں تک روایت کر سکتا ہے تو 6 یا 7 واسطے علماء کو ملے، محدثین کو ملے کہ جس میں ایک تابعی دوسرے تابعی سے روایت کر رہا ہے تو یہ 6 یا 7 واسطے اس کے اندر موجود ہیں۔ تو لہٰذا جمہور محدثین یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ وہ تابعی صرف ثقہ راوی ہی سے ارسال کرتا ہے، ثقہ راوی ہی کو چھوڑتا ہے، لیکن اس ثقہ راوی کے اندر بھی یہ احتمال ہے کہ اس نے حدیث کس سے سنی ہے۔ اگر اس نے صحابی سے سنی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، اور اگر اس نے تابعی سے سنی ہے تو اس تابعی کے اندر پھر یہ دو احتمال لوٹ کر آ جائیں گے کہ وہ تابعی ثقہ ہے یا غیر ثقہ۔
اگر ثقہ ہے تو پھر یہی سوال ہوگا کہ وہ جو روایت کر رہا ہے وہ کس سے کر رہا ہے؟ اگر وہ صحابی سے کر رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، اور اگر تابعی سے کر رہا ہے پھر تابعی کے اندر وہی دو احتمال لوٹ کر آ جائیں گے کہ وہ تابعی ثقہ ہے یا غیر ثقہ۔ اس وجہ سے جمہور محدثین اگرچہ تابعی ثقہ راوی ہی کو چھوڑتا ہو، ثقہ ہی سے ارسال کرتا ہو، جمہور محدثین پھر بھی ایسی مرسل حدیث کو قبول نہیں کرتے بلکہ اس کے اندر توقف کا قول اختیار کرتے ہیں۔ جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک حدیث مرسل مقبول ہے، لیکن ان دونوں کے درمیان تھوڑا سا فرق ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک، احناف کے نزدیک مرسل حدیث کے مقبول ہونے کے لیے، قابل قبول ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں۔ نمبر ایک یہ ہے کہ جو ارسال کر رہا ہے وہ کرنے ثانی کا ہو یا کرنے ثالث کا ہو، کیونکہ کرنے ثالث کے بعد جھوٹ عام ہو گیا تھا، اس وجہ سے احناف کرنے ثانی، کرنے اول کے اندر تو صحابہ ارسال کریں گے، اس کو مرسل صحابی کہیں گے، اس کے اندر کوئی مسئلہ نہیں، بالاتفاق وہ مقبول ہے۔ تو احناف کے نزدیک کرنے ثانی اور کرنے ثالث کا اگر مرسل ہے یعنی ارسال کرنے والا ہے، اور دوسری شرط یہ کہ وہ صرف ثقہ ہی سے ارسال کرتا ہو، تو اگر کسی مرسل حدیث میں یہ دونوں شرطیں موجود ہوں تو احناف کے نزدیک ایسی مرسل حدیث قابل قبول ہے۔ جبکہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک صرف یہ ہے کہ وہ مرسل جو ہے یعنی ارسال کرنے والا جو راوی ہے، جو تابعی ہے، اگر وہ ثقہ راوی ہی سے ارسال کرتا ہے تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ مطلقاً اس کی حدیث کو قبول کرتے ہیں۔ امام مالک کے نزدیک کرنے ثانی اور کرنے ثالث کا ہونا مرسل کے لیے ضروری نہیں۔ وَعِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ وَمَالِكٍ الْمُرْسَلُ مَقْبُولٌ مطلقاً، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام مالک کے نزدیک مرسل حدیث مقبول ہے مطلقاً۔ مطلقاً کی قید امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مسلک کو واضح کرنے کے لیے لگائی، کیونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک بھی مرسل حدیث مقبول ہے، لیکن وہ شرط لگاتے ہیں، اور شرط کیا لگاتے ہیں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں اگر مرسل حدیث کی طرح کوئی اور حدیث آ جائے، کسی اور سند سے آئے، کسی اور طریق سے آئے، چاہے وہ طریق ضعیف ہو، چاہے وہ مسند ہو، چاہے وہ متصل ہو، چاہے وہ مرسل ہو، چاہے وہ مسند ہو، یعنی مرسل حدیث کے علاوہ اگر کوئی اور طریق آ جائے جو مرسل حدیث والی ہی بات کر رہا ہو، یعنی مرسل حدیث اندر جو عنوان موجود ہے وہی عنوان اگر کسی اور سند سے آ جائے، اگرچہ وہ سند بذات خود مرسل ہو یا متصل ہو یا منقطع ہو، صحیح ہو، ضعیف ہو، کسی بھی قسم کی ہو، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں اگر اس طرح کی مرسل حدیث ہو تو پھر مرسل حدیث قابل قبول ہے۔ جبکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک ایسی کوئی شرط نہیں، اگر صرف فقط ایک مرسل حدیث ہے، وہ مرسل حدیث اگرچہ دوسرے طریق سے نہ بھی آئے پھر بھی وہ مرسل حدیث قابل حجت ہے۔ وہم یقولون، اور یہ ائمہ کہتے ہیں انما ارسلہ لکمال الوثوق والاعتماد، کہ مرسل نے جو ارسال کیا ہے یہ تو اس وجہ سے کیا ہے کیونکہ اس مرسل کو کمال وثوق حاصل تھا، کمال اعتماد حاصل تھا، اس کے نزدیک یہ بات ثابت شدہ ہو چکی تھی کہ جس راوی کو میں چھوڑ رہا ہوں وہ ثقہ راوی ہے، اسی وجہ سے اس نے حدیث کو ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دی۔ لِأَنَّ الْكَلَامَ فِي الثِّقَةِ، کیونکہ کلام ہو رہا ہے ثقہ راوی کے بارے میں، اس نے ثقہ راوی کو چھوڑا ہے اور اس ثقہ راوی پر اس کو اعتماد حاصل تھا کہ اس نے جو بات کہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات بالکل سچ کہی ہے۔ اگر اس کو اعتماد نہ ہوتا وَلَوْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ صَحِيحًا لَمْ يُرْسِلْهُ، اگر وہ حدیث اس مرسل کے نزدیک ثابت شدہ نہ ہوتی تو وہ کبھی بھی اس حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کرتا، بلکہ جس سے سنی ہے اس کا واسطہ ذکر کرتا اور خود بری ذمہ ہو جاتا۔ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ صَحِيحًا لَمْ يُرْسِلْهُ،
ولم یقل قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مرسل کے نزدیک وہ حدیث صحیح نہ ہوتی تو وہ کبھی بھی ارسال نہ کرتا، ولم یقل، اور یوں نہ کہتا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ نے فرمایا، وہ بوجھ خود نہ اٹھاتا بلکہ جس سے حدیث سنی ہے اسی کا نام لے کر اسی کی طرف حدیث کی نسبت کر کے خود بری ذمہ ہو جاتا۔ لیکن جب اس نے اس واسطے کو حذف کر دیا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس مرسل کو کمال اعتماد حاصل تھا اس حذف شدہ راوی پر، جبھی اس نے اس کو حذف کر دیا اور ڈائریکٹ حدیث کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دی۔ جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک وعند الشافعی، اور امام شافعی کے نزدیک ان اعتضد بوجہ آخر، اگر وہ مضبوط ہو جائے، یعنی وہ مرسل حدیث مضبوط ہو جائے بوجہ آخر، کسی اور سند سے، کسی اور طریق سے، مرسلین، وہ سند چاہے مرسل ہو او مسندین یا متصل ہو، وَإِن كَانَ ضَعِيفًا، اگرچہ وہ ضعیف ہی کیوں نہ ہو تو قبیلہ، تو وہ پہلے والی مرسل حدیث جو ہے وہ قابل قبول ہے۔ وَعِندَ أَحْمَدَ قَوْلَانِ، اور امام احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دو قول ہیں، ایک قول تو احناف ہی کی طرح ہے اور دوسرا قول جمہور محدثین والا ہے، یعنی توقف کا قول ہے، لیکن پہلا قول امام احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہ زیادہ مشہور ہے۔ مصنف فرماتے ہیں یہ سارے کے ساری تفصیل جو ہے، یہ سارے ائمہ کے نزدیک مرسل حدیث کے حکم میں جو تفصیل ہے، وَهَذَا كُلُّهُ إِذَا عُلِمَ أَنَّ عَادَةَ ذَلِكَ التَّابِعِيِّ أَلَّا يُرْسِلَ إِلَّا عَنِ الثِّقَاتِ، یہ حکم اس وقت ہے کہ جب معلوم ہو چکا ہو کہ اس تابعی کی عادت، اس مرسل کی عادت یہ ہے کہ وہ ارسال نہیں کرتا مگر ثقہ راویوں ہی سے۔ وَإِن كَانَتْ عَادَتُهُ، اور اگر اس کی عادت یوں ہو کہ ان یرسل عن الثقات وعن غیر الثقات، کہ وہ ثقہ راویوں سے بھی ارسال کرتا ہے، ان کو بھی حذف کر دیتا ہے بیچ میں سے، وعن غیر الثقات، اور غیر ثقات راویوں کو بھی حذف کر دیتا ہے، فَحُكْمُهُ التَّوَقُّفُ بِالاتفاق، تو بالاتفاق ایسی مرسل حدیث کا حکم توقف ہے۔ کذا قیلا، اسی طرح کہا گیا، وفیہ تفصیل، اور مرسل حدیث کے حکم میں ایسی تفصیل ہے ازید من ذالک، جو اس تفصیل سے زیادہ ہے، ذکرہ السخاوی فی شرح الالفیہ، جس تفصیل کو امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الفیہ کی شرح میں ذکر کیا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔